تو یہ سکھایا جائے. پھر اس کے بعد نماز کے ترجمے کی طرف متوجہ ہوں. آہستہ آہستہ اسی طریق پر وہ ترجمہ سکھائیں، آخر تک پہنچیں، کچھ حکمتیں بیان کریں. اور یہ جو کورس ہے یہ کم سے کم 10-15 دن تک جاری رہنا چاہیے. یہ ایسا کورس نہیں ہے جو ایک دن میں ختم ہو سکے یا چند دنوں میں بھی ختم ہو سکے. میرا اندازہ ہے کہ اگر اس طریق پر اچھی طرح سمجھا کر پیار کے ساتھ کیسٹس تیار کی جائیں اور روزانہ آدھ گھنٹہ کوئی شخص متوجہ ہو یا بیٹھ وقت دے سکے تو غالباً 15 دن کے اندر ہم یہ پہلی منزل طے کر سکتے ہیں. پھر دوسرے حصے میں قرآن کریم کی بعض چھوٹی صورتیں اختیار کر کے ان کو اسی طریق پر آہستگی سے سمجھا کر صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کروائی جائیں وہ صورتیں، اور پھر ان کا ترجمہ پڑھا جائے. ترنم کے ساتھ کسی اچھے قاری سے اس کی تلاوت کروائی جائے اور سمجھایا جائے کہ جب بھی آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیشہ مضمون پر نگاہ رکھا کریں، کیونکہ ایسے قاری جو مضمون کو بھلا کر قرات کرتے ہیں ان کی قرات عموماً مصنوعی سی ایک مشینی آواز کی طرح محسوس ہوتی ہے. لیکن جو آیات کے مضمون میں دل ڈالتے ہیں ان کی تلاوت دل سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ دل آیات کے مضمون میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ صرف یہ کہ ان کو نئے نئے مطالب نصیب ہوتے رہتے ہیں، بلکہ سننے والے بھی اس لذت کو محسوس کرتے ہیں جو دل کی تلاوت میں پائی جاتی ہے، دوسری تلاوت میں آ نہیں سکتی. تو اس مضمون پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے احباب جماعت کی، بچوں کی، بڑوں کی تربیت کرنی چاہیے. لیکن یہ خیال نہ کریں کہ آپ کے بڑوں کو سب کچھ آتا ہے اس لیے بچوں کی کلاسیں لگائیں گے. میرا یہ تجربہ ہے کہ ہماری بعض بڑی نسلیں بھی ان چیزوں سے ناواقف ہیں، اور جب ہم بچوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو بڑے خالی رہ جاتے ہیں. پھر بعض دفعہ بڑوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو مسجد میں کیونکہ اکثر مرد آتے ہیں، عورتیں محروم رہ جاتی ہیں. اس لیے یہ پروگرام ایسے ہونے چاہیے جس میں جماعت کا کوئی طبقہ بھی محروم نہیں رہنا چاہیے. اور عورتوں کو خصوصیت سے یہ باتیں یاد کرانی اس لیے ضروری ہیں کہ اگر ان کو یاد ہو جائیں تو پھر اگلی نسلوں کی تربیت وہ خود سنبھال سکتی ہیں. بچیوں کو اگر یہ چیزیں یاد ہو جائیں تو آئندہ کی نسل کی حفاظت ہو جائے گی. تو یہ پروگرام صبر آزما ہے، محنت طلب ہے، وقت چاہتا ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ اس کو ہر پروگرام پر اب اولویت دینی چاہیے.